تمام کتب اہل سنت کی بھی اور اہل تشیع کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارک پر اور آپ کی نماز پر اور آپ کے جسد اقدس پر اور آپ کی تجہیز و تکفین پر جمی امور میں ان کا موجود ہونا تمام کتبوں میں بالاجماع موجود ہے اور ثابت ہے. یہ تہمت صدیوں کے بعد آج فتنہ گری کی خاطر لگائی گئی ہے. ہماری اپنی کتاب شمائل ترمذی میں سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد اور حدیث سنانے پر آپ کی قبر انور کی جگہ کا تعین کرنا وہ اس میں موجود ہے. اور پھر آپ کے غسل کے لیے مہاجرون کا اور ان کا مشورہ کرنا کہ غسل کون دے اور آپ کے فلاں فلاں تدفین میں تجہیز میں شریک ہوں، اہل بیت میں سے فلاں اس کے دفن کرنے میں شریک ہوں. ان تمام امور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایات دیتے رہے اور مشاورت میں شریک رہے. یہ اختلاف تھا مسجد میں دفن کریں، جنت البقیع میں کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ آقا کی حدیث اور فرمان یہ ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے. اس پر انہوں نے چارپائی مبارک ہٹائی کیونکہ وصال ہوا تھا اس پر ایک طرف کی، اور اس کے نیچے کی جگہ کو دفن قبر کے لیے کھودا اور وہاں تدفین ہوئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول تا آخر ہر لمحے پر موجود اور حاضر رہے. یہ تماشا ایک داستان بنائی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی سلطنتوں اور خلافتوں اور اقتدار کے دندے میں مصروف رہے اور ادھر رسول اللہ السلام کا جنازہ صرف اہل بیت پاک کے پاس رہا، وہ بھاگ گئے. استغفر اللہ العظیم. سیدنا عمر اور فاروق بیان کیا کہ سب سے پہلے داخل ہوئے جب آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی. طبقات ابن سعد میں جو ہی چارپائی مبارک رکھی گئی کفن مبارک کے ساتھ سب سے پہلے داخل ابو بکر و عمر فقال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا. تو یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، تہمت ہے اور انتہا ہے. یہ محدثین نے بھی لکھا، مورخین نے بھی لکھا اور اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا. ابو منصور احمد بن علی الطبرسی کی کتاب ہے، صفحہ 106 ہے، ایران کا مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ 106 پر وہ بیان کرتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں یہ سارا معاملات ہوا. اس کے اندر داخل جبرائیل امین آئے، داخل ہوئے، پھر 10 مہاجرین اور 10 انصار باری باری آتے گئے اور فیصلون و یخرجون داخل ہوتے تھے خارج ہوتے تھے حتی لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی اللہ علیہ. مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہیں بچ گیا جس نے حجرہ مبارک میں پڑھ کے آقا پہ صلاۃ والسلام کی صورت میں جنازہ نہ پڑھ لیا. یہ شیعہ کتاب احتجاج تبرسی ہے. اگر وہ حاضر نہ ہوتے تو یہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے، عنوان بناتے کہ ابو بکر اور عمر جنازے میں شریک نہیں ہوئے. امام حسن مجتبی کی روایت ہے از حضرت صادق امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات بیان کر کے حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ اختلاف تھا لوگوں کا کہ بقیع میں دفن کریں یا مسجد نبوی میں. وہ ساری بات ہوئی، انہوں نے آ کے بتایا حضرت علی، یہ ان کی کتاب کا والا کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضور پر جو نماز جنازہ جس کو کہتے ہیں وہ جنازہ میں نے عرض کیا بشکل درود و سلام پڑھنے کا تھا. اس میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، کھڑے ہیں سب سے آگے. اب یہ احتجاج تبرسی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آگے حضرت علی کو اطلاع کی کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق پڑھنے لگے ہیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر، اور جنازہ مبارک جو ہے درود و سلام کی شکل میں شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کی کتاب ہے. بس میں انہی کی روایت دے رہا ہوں. اس پر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا باہر تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے جنازہ کا آغاز کیا. یعنی ان کے بعد ان کا کہنا ہے پھر سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم باقی سب نے درود و سلام پڑھ کے نماز جنازہ پڑھا. اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ پہلے سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا یا سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھا. وہ پڑھیں تب بھی خیر ہے، یہ پڑھیں تب بھی خیر ہے. بحث تو اس چیز سے ہے کہ احتجاج تبرسی نے تصدیق کی کہ مصلی پر سب سے پہلے درود و سلام پڑھنے اور جنازے کے لیے ابوبکر صدیق حاضر ہیں. بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئی. خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب. جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا خبردار اگر تو نے شور کیا میں سلطنت سے جدا کر دوں گا. اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں. اب یہاں پر اہل سنت والی کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی. ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا. جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے. پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صحیفہ میں نہیں جانا چاہیے تھا. لٹایا تو رسول کی آنکھیں بند ہوئی. رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا. جس لمحے رسول کی آنکھ بند ہوئی رسالت ماب کا سر مبارک آغوش امیر المومنین میں، مولا علی کی گود میں نبی کا سر تھا. نبی کی آنکھیں بند ہو گئی. نبی کی آنکھیں بند ہوئیں. اہل بیت اطہار نے رونا شروع کیا. رونے کی آواز حجرے سے نکل کے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ اصحاب پیغمبر کا رش تھا. اب یہ جو باتیں ہیں
میں اہل سنت کی تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں، میں عقد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابن عساکر سے پڑھ رہا ہوں، میں ذہبی سے پڑھ رہا ہوں۔ ان تمام نے ان واقعات کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا۔ اصحاب دروازے پہ گریہ کر رہے تھے، شدت غم میں نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص نبی کے گھر سے باہر نکلا جس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا، نام اس کا عمر ابن خطاب تھا۔ اس نے دروازہ پیغمبر پہ جا کر خبردار کوئی نہ روئے، کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے ویسے ہی یہ بھی گئے ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ پھر تھوڑی دیر وہ سکوت میں رہے، پھر سکوت میں رہنے کے بعد پھر سر اٹھایا، جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے نبی کو بھی زندہ اٹھایا ہے، یقیناً وہ ہمارے پاس جلد پلٹ کے واپس آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ دو دلیلیں دی تو روتے ہوئے مسلمان خاموش ہو گئے۔ وفات رسول کا دنیا سے جانا ایک موما بن گیا، ایک کشمکش کی کیفیت ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ روتے ہوئے مسلمان چپ ہوئے۔ اتنی دیر میں اہل سنت تواریخ کہتی ہے عمر ابن زائدہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا خبردار، اگر تو نے شور کیا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اہل سنت تواریخ کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی، ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا۔ جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صحیفہ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسے جذبات ہے میرا مسلمان بھائی، جو نبی کے دروازے پہ تو نبی کی محبت میں تھے، پھر اس کے بعد یہیں کھڑے تھے، یا کسی نے خبر دی تم یہاں بحث کر رہے ہو۔ وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جو مدینہ کے رہنے والے باشندے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا امیر چننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ دروازہ پیغمبر سے دوڑے، سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو اس وقت انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا، جو انصاریوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ تھے اور بوڑھا تھا۔ اسے اٹھا کے بھی نہیں لے کے آئے تھے، وہ اتنا ضعیف تھا کہ اسے بستر پہ لایا گیا تھا، اور اسے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا انصار نے امیر منتخب کر لیا۔ اسی اثناء میں یہ لوگ سقیفہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کیا کیا تم نے؟ انصار نے کہا ہمیں خبر پہنچی تھی کہ نبی دنیا سے چلے گئے، لہٰذا ہم نے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اسی لفظ کو سننے کے بعد عمر ابن خطاب نے واپس جواب دیا تم کون ہوتے ہو نبی کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے والے؟ انصار کے ایک شخص نے جس کا نام منذر تھا اس نے آواز دے کے کہا ہم اس لیے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے تمہیں گھر دیے تھے، ہم نے اپنے مال میں سے حصہ دیا تھا، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی تھی، تمہیں تمہارے وطن والوں نے نکالا تھا، ہم نے تمہیں وطن دیا، ہم نے تمہیں گھر دیا۔ اسلام میں سب سے زیادہ حصہ ہماری قربانیوں کا ہے۔ اگر ہم تمہیں وطن نہ دیتے تم کیسے اسلام بناتے؟ ہم تمہیں گھر نہ دیتے تم کیسے آج دیندار بنتے؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بعد امیر ہم میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا یا اسی صحابی نے آواز دے کے اسی لہجے میں کہا خبردار، نبی کی، اب یہ جملہ سنیے گا، نبی کی وصیت ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرے گھر میں سے ہوگا۔ تو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، انہوں نے کہا رسول نے کہا تھا کہ میرا بعد میرا خلیفہ میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم اہل قریش ہیں، ہم رسول کے اس خاندان سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، تو رسول کے بعد جانشین ہم میں سے ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اب یہاں پر انصار نے رزسٹ نہیں کیا، تھوڑا سا سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں ایک امیر تم منتخب کر لو، ایک ہم منتخب کر لیتے۔ یہاں پر مورخین کہتے ہیں اگر انصار یہ ڈھیلا پن نہ دکھاتے، یہاں یہ کام نہ کرتے تو مہاجرین کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے امارت واپس لے لیتے۔ جب انہوں نے خود ہی انہیں ایک آپشن دے دیا کہ ایسا کرو ایک امیر تم میں سے ایک ہم میں سے،
فوراً اس صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے امت ایک ہو امیر دو ہو جائے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے امیر ہو، امیر ہم میں سے ہوگا۔ کون امیر ہوگا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر تھا، جسے لوگ ابو بکر کہہ کے یاد کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا، فرمایا یہ رسول کے خاندان میں سے بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یہاں پر یہ تقریر یہاں تک پہنچی تھی یا سب سے پہلے ابو عبیدہ جرح نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ دیکھے اس کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مکی آیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی۔ اس کے بعد نعمان ابن بشیر انصار میں سے آیا، یہ سعد بن عبادہ انصاری کا سگا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حسد کی تھی، آپس میں مخالفت تھی، انصار نے ذاتی مخالفت کا بدلہ لیا، فوراً آ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب نعمان ابن بشیر نے بیعت کی تو انصار کے نوجوانوں نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دی۔ وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ سعد بن عبادہ انصاری کو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر اہل سنت طریق کے لفظ پڑھ رہا ہوں، حرف پڑھ رہا ہوں اہل سنت طریق سے، سعد بن عبادہ انصاری جیسے بڑھے صحابی کو ٹھڈوں کے ساتھ مارا گیا، اسے لاتوں کے ساتھ مارا گیا، اسے زخمی کیا گیا۔ اس کا بیٹا قیس اپنے باپ کو گھسیٹ کے ان سے بچاتا ہوا اپنے گھر واپس لے کے گیا۔ آخری لمحے تک سعد بن عبادہ انصاری نے بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کی، پھر اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور رستے میں تھا اور اس کو کہیں سے ایک تیر آیا تھا جو اس کے سینے پہ لگا اور یہ موقع پہ مر گیا۔ آج تک مورخ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری کو جنوں نے مارا تھا۔ ہاں آج تک ہر تاریخ میں ہے کہ جنوں نے مار دیا، کیونکہ اس کے قاتل کا نہیں پتا کہ کہاں سے تیر آیا اور لگا اور یہ مر گیا۔ تو جب تیر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر ہم یہ طے کر لیا کہ اس کو جنوں نے مارا تھا۔ یہ کہتے اس کو جنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ کنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ اسے کنوں نے مارا تھا، کس نے مارا تھا، کس کا تیر تھا۔ اگلی تقریروں میں شاید نام بھی آ جائے کہ کون تھا وہ تیر پھینکنے والا۔ آخر سعد بن عبادہ انصاری کو زخمی حالت میں اس کا بیٹا قیس لے کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ حالت ہو رہی ہے سقیفہ میں، یہاں مہاجر انصار ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، قبائلی تعصب کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ ادھر رسول کے گھر میں حالت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، علی ابن ابی طالب رسول کو غسل دے رہے ہیں، رسول کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب رسول کا غسل مبارک مکمل ہو گیا، مولا علی نے حکم رسول کے مطابق رسول کو کفن دیا، کفن مبارک مرتب ہو گیا، کفن دیا جا چکا۔ جب رسول کی تکفین مکمل ہو گئی تو اب آیا رسول کے جنازے کا وقت۔ اب یہاں اصحاب پریشان تھے کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ آخر وہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہی میں سے ایک نے پوچھا، یا علی رسول کا جنازہ، نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ علی نے فرمایا کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو سکے؟ نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا اور نبی کے جانے کے بعد کوئی نبی کے بدن پہ امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ آج بھی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر آپ اس کی تکبیروں کا اردو اور انگلش ٹرانسلیٹ دیکھیں تو یہ جنازے کی تکبیریں اس میت کے لیے دعا ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے۔ تو کون ہوتا ایسا جو نبی کے جنازے پہ کھڑا ہو کے نبی کی بخشش کی دعا کرتا؟ پھر مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک کر کے رسول کے چہرے کی زیارت کرو، اور تمہارا نماز جنازہ یہ ہے کہ رسول کی میت پہ حاضر رہو، حاضر ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو دہراتے جاؤ اور نبی کے جنازے سے جاتے جاؤ۔ تمہارا نبی کے جنازے پہ حاضر ہو کے یہ درود پڑھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ حالت ہو رہی تھی۔ اب وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں طے ہو گئی تھی خلافت، اسے جسے خلیفہ بنایا تھا لے کے مدینے کے بازار سے نکلے، جو شخص سامنے سے چلا رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر رکھا، چل تیری بیعت ہو گئی، ادھر آ، بیعت ہو گئی۔ یوں یقین کیجئے میں بالکل حقائق پڑھ رہا ہوں، یوں جو سامنے آنے والا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں یہی خبر نہیں تھی مدینے والوں کو کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ مدینے میں بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے۔ میں حسینیہ
اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں یہ باتیں اپنی زندگی میں ریکارڈ بنا کے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ رسول کے جانے کے بعد اچانک نہیں ہوا. غدیر سے لے کے رسول کی شہادت تک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. ورنہ اتنی جلدی کسی کا منتخب ہو جانا، کسی کا وزیر خزانہ بن جانا، کسی کا چیف جسٹس بن جانا، اتنی جلدی عہدوں کی تقسیم کروا دینا، یہ کچھ کیسے ممکن تھا؟ مہاجرین طے پا چکے تھے، جس انصار سے بیعت لینی تھی وہ طے ہو چکے تھے، کیونکہ غدیر سے آنے کے بعد یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. ووٹیں توڑی جا رہی تھی، لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے، ملایا جا رہا تھا کہ ہم نے نبی کے بعد کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ادھر ترتیب پا رہا. موضوع سے آپ متفق ہیں؟ یہ سب کچھ بس میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ سب کچھ کیونکہ کل مجھے جناب سیدہ کے دربار میں پہنچنا ہے، بی بی کی تقریر اور بی بی کی اس تحریک کے منطقی نتائج آپ تک پہنچانے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا علی اپنے گھر میں خاموش تھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ. بمثل قرآن یہ کتاب سامنے موجود ہے. اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول کا تدفین، رسول کا دفن ہونا رسول کی رحلت کے 3 دن بعد ہوا. اہل سنت لکھا، ابن خلدون نے لکھا 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رہا. سب نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے حجرے میں پڑا رہا. آج کسی میت کو بغیر سرد خانے کے ایک رات کو گھر میں رکھے نہیں رکھ سکتا. فوراً کسی سرد خانے کا اہتمام کرو، کسی کولڈ سٹور کو ڈھونڈو، کیونکہ میت سے بدبو آ جائے گی. رسول کا جنازہ اس گرمی کے موسم میں 3 دن تک گھر کے اندر. یہ میں مذہب شیعہ کی وکالت نہیں کرنے لگا، غیر کو اس کے گھر سے اعتراض کرنے لگا، جواب دینے لگا ہوں. جس نبی کا جنازہ گرمی کے عرب کے تپتے ہوئے موسم میں 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا، اس سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ 3 دن تک نبی کا جنازہ گھر میں موجود رہا. سوموار والے دن، یہ جو میں نے کل والی مجلس میں جملے پڑھے تھے، یہ جمعرات کا واقعہ تھا. جمعرات کے بعد رسول زندہ رہے سوموار تک. سوموار کو منڈے رسول کی شہادت ہوئی. اس کے بعد منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے تھے. اب تیسری ایک مدینے کی بڑی طاقت تھی، ایک پاورفل طبقہ تھا جسے کہا جاتا تھا بنی امیہ. یہ بنی امیہ مالی طور پہ، فائنینشلی طور پہ مضبوط لوگ تھے، عددی طور پہ فگر وائز بہت زیادہ لوگ تھے. لہذا حکومت مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک بنی امیہ کو شامل نہ کیا جائے. بنی امیہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں. سقیفہ پہ بھی نہیں گئے، ابھی تک وہ خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ محبت علی میں نہیں، محبت رسول میں نہیں. ان کا سردار جس کا نام ابو سفیان تھا، وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا، وہ بزنس کی غرض سے شام جا رہا تھا. رستے میں اسے خبر ملی نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا، خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اہل سنت تاریخ، اہل سنت ہسٹری، خلیفہ کس کو بنا کے گئے؟ اس نے کہا کہ اصحاب نے انہیں کاغذ قلم نہیں دیا تھا، اور بعد میں سقیفہ بنی سعدہ میں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر، ابو بکر ابن قحافہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اس نے تیز رفتار سواری، گھوڑا یا اونٹ، دوڑایا مدینے کی طرف. سرپٹ دوڑا، مدینے میں پہنچا. علی رسول کو دفن کر چکے تھے. اب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی ایک ایک حرف میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو نسلوں تک یہ اثاثہ محفوظ رہے، یہ حقائق محفوظ رہیں جو اس 4 دیواری سے محفوظ کروائے گئے تھے. جو ہی یہ پہنچتا ہے مدینے، یہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں ہے، رسول کا چچا کہاں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھا اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا، بوڑھا تھا. اس کا حضرت عباس کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے اس پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں. حضرت عباس ابن مطلب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا، عباس یہ کیا؟ حرف حرف پڑھنے لگا ہوں، شبلی نعمانی تک بھی ثابت کروں گا، ابن خلدون تک، جتنی تاریخ چاہو. میں کتابوں کے نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں. اس سے کہا، عباس ابن مطلب یہ تم نے کیا کیا؟ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے خلافت اتنے چھوٹے خاندان میں چلی گئی.
लफ्ज सुनना अबू सुफियान के, बनी तमीम और बनी अदी के लोग इस काबिल थे जिन्हें तुमने खलीफा बना दिया? कहां थी? क्यों नहीं अली ने मुतालिबा किया? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि ना नबी है ना इमाम है, इन्होंने देखा बनो में का सरदार और अली की तरफदारी। कहने लगे क्या कहना चाहते हैं तो अबू सुफियान? कहने लगे कहां है अली? अली को कहें उठें, अगर अली के पास लोग नहीं है मैं लेके आऊंगा। खुदा की कसम मैं मदीने की गलियों को सवारों से और प्यादों से भर दूंगा, अली को तलवार भी नहीं चलाने दूंगा। सिर्फ जाके अली दरबार में खड़ा होके इतना कहे खिलाफत मेरा हक है, यह कह के अली खामोश हो जाए, फिर हम देखेंगे कि हम इनसे खिलाफत कैसे वापस नहीं लेते। हजरत अब्बास ने जब उसके जज्बात देखे तो समझ गए शायद दिल में मोहब्बत आ गई है, शायद उनके बुक्स में कर रहे हैं। हजरत अब्बास के चेहरे पे मुसर्रत आई, कहा आओ जल्दी अली के पास जाते हैं। अमीर अल मोमिनीन के पास गए। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद नबवी में रेत पे बैठे हुए हैं। यहां ये पहुंचे दोनों बुजुर्ग, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान। हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब ने आके फौरन अली का शाना हलाया। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की आवाज आई, ऐ अली देखो कौन मिलने के लिए आया है। मौला अली ने सर न उठाया। या अबू सुफियान की आवाज, ऐ अली उठो, अपने कुर्ते से इस रेत को झाड़ो और उठो मेरे साथ दरबार में, मैं देखता हूं कौन तुम्हें खिलाफत नहीं देता। यह जुमला कहना था। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अली का चेहरा देख रहे थे कि अब अली भी मेरी तरह हैरान हो गए कि अबू सुफियान और मेरे हक के लिए लड़ेगा। ये देखे अली क्या जवाब देते हैं। या मौला अमीर अल मोमिनीन ने यूं अपने सर मुबारक को बिला तस्बीह उठाया और अबू सुफियान की तरफ देखा, तू मुसलमान कब से हो गया? मुसलमान कब से हो गया? ये लफ्ज नहीं है, इसे कहते हैं इमाम, ये है हिकमत अमीर अल मोमिनीन। तू कब से मुसलमान हो गया? ये कहने के बाद अली ने फरमाया, तुझे किसने ये इख्तियार दिया है कि तुम मुसलमानों के अंदरूनी मसलों पे बोले? क्या चाहता था? इसके दिल में था अली को सामने लेके जाऊंगा, यहीं पे ऐसी जंग बर्पा करूंगा, इस्लाम मदीने के अंदर ही खत्म। फतह का लश्कर लेके मक्के में जाके कहूंगा खत्म कर आया। वो जो मक्के में के फतह के जश्न मना रहा था, वो देखो चंद सालों बाद ही मदीने में सारे का सारा इस्लाम खत्म कराया। अली फरमाया, तुम्हें किसने ये कहा है कि तुम मुसलमानों के मसाइल के अंदर बोलो? जब अबू सुफियान बोल रहा था तो लोग खड़े थे पीछे, अली क्या कहेंगे। अब यहां मौला अली ने खुतबा दिया। मौला ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगों, फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। पूरी तकरीर मिन्नत नहीं की, ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज मेरे आका अली के हैं। फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। ये कहने के बाद अली की आवाज आई, अगर मैं अपने हक के लिए उठूं तो मुझे कहें अली हुकूमत का हरीस है, अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर कहें कि अली डर गया है। यह कहने के बाद अली ने अबू सुफियान की तरफ देखा, फरमाया, अबू सुफियान, जो पानी तू मुझे पिलाना चाहता है ना, वो बड़ा गंदला है। जो लुकमा तू मुझे खिलाना चाहता है ना, ये हलक से उतरने वाला नहीं है। यह कह के अली ने अगला लफ्ज कहा, फरमाया, अगर मैंने लड़ना ही है तो भूल गए हो तुम बदर और ओहद? भूल गए हो तुम बदर ओहद? ये कहने के बाद अली ने फरमाया, यहां ये जुमला जो आपको मिंबर से सुनाया जाता है, ये मौला अली ने अबू सुफियान के सामने कहा था। अली ने फरमाया, मुझे मौत से क्या डर, कसम है उस खुदा की, अली मौत से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे बच्चा अपनी मां के सीने से मोहब्बत करता है। अली को मौत से कोई डर नहीं, अली को कोई अंदेशा नहीं कि अली मौत पे जा पड़े, ये मौत अली पे आ पड़े। ये जुमले कह दिए मौला अली ने। अब यहां पर बनी उमैया का सरदार सख्त रंजीदा हुआ। साजिश तो काम अपना हुई, अली तो उस साजिश का मोहरा ना बना। फिर यहीं से अहले सुन्नत तारीख कहती वो गया और सीधा दरबार में गया। दरबार में जाके कहने लगा, तुम्हें किसने जरूरत दी बनी उमैया के मशवरे के बगैर खलीफा बनो? उन्होंने कहा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। किस चीज का? अमीर बनते हुए इंतजार किया? उन्होंने कहा छोड़ अमारत को, हम ये चाहते हैं बैतुल माल तेरे हवाले कर दे।
यहीं से बैतुल माल आज से तेरा, जहां चाहे माल तकसीम कर, जिसे चाहे ओहदे दे, जिसे चाहे गवर्नर बना। अब मेरा सवाल है अहले सुन्नत मुसलमानों से, कैमरे की मौजूदगी में जहां तक दुनिया में आवाज सुनी जाएगी, बनी उमैया की साजिश दो लोगों के सामने गई, दोनों में से अली ने क्या जवाब दिया और उधर से क्या जवाब मिला। अब बताओ इस्लाम किसने बचाया था? अब ये मेरी कौम के बच्चे जो सवाल करते हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, जिनको सवाल पूछा जाता है तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई, तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई, तलवार अली ने क्यों नहीं उठाई। इन बच्चों को मैं तारीखी एतबार से समझाऊंगा तो शायद जल्दी ना समझे। मैं 1 या 2 मिनट में आपकी ज़हमत तमाम करके मुसाहिब तलावत करने लगा हूं। अगर किसी जगह पे मसलन हमारी शिया कौम के कहीं पे कोई कट हो जाए कि शिया हकूक के लिए एक तंजीम बननी चाहिए, जो शिया हकूक का ख्याल करे, जो शिया राइट्स के लिए बात करे, जो शिया नौजवानों की तालीम के लिए, जो आज़ादारी की तरवीज के लिए काम करे, तो ये सोच बड़ी अच्छी होगी। जब ये तंजीम बनेगी, इस तंजीम के लिए एक मंशूर लिखा जाएगा, एक नस्बुल ऐन लिखा जाएगा कि इस तंजीम ने क्या क्या सब काम करने हैं। जब ये मंशूर लिखा जाता है, फिर ओहदे बनाए जाते हैं कि तुम सदर हो, तुम नायब सदर हो, तुम जनरल सेक्रेटरी हो, तुम खजानची हो, तुम्हारे जिम्मे ये काम, तुम्हारे जिम्मे ये काम, तुम्हारे जिम्मे ये काम। और करना क्या है? इस मंशूर पर अमल करना है। अब ये मंशूर जहां जहां शिया रहते हैं उन तक पहुंचाओ, उन्होंने बताओ कि हमने तंजीम की तश्कील दे दी है, हम इस हकूक के लिए लड़ेंगे। वो मंशूर की कॉपियां तकसीम हो जाती हैं, तकसीम होकर घरों तक पहुंच जाता है। उसी तंजीम का पहला अजलास होता है, पहले ही अजलास में ओहदों पे लड़ाई हो जाती है। नायब सदर सदर को मारना शुरू कर देता है, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। इतनी लड़ाई होती है कि एक दूसरे को जख्मी कर दिया जाता है। खबर हर शिया के घर पहुंच जाती है, वो जो तंजीम बनी थी ना, उनकी आज लड़ाई हो गई है। वो जो घर में मंशूर पड़ा होता है ना, सबसे पहले बंदे उसे फाड़ते हैं। अब इस मंशूर का क्या फायदा? जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से बनाया था, ये तो आपस में लड़ पड़े। रसूल अपनी जिंदगी में इस्लाम यमन तक ले गए थे, कुरान मिस्र तक चला गया था, आयतें दमिश्क में पढ़ी जा रही थी। उन्होंने नबी देखा नहीं था, सिर्फ मंशूर गया था। अगर उन्हें खबर होती कि मदीने में लड़ाई हो गई है, ये अपने घरों में कुरान जला देते। इस्लाम सिमट के सिर्फ इतने से मदीने में रह जाता। बाकी लोग कहते क्या फायदा उस इस्लाम का, कल बनाया था, आज ओहदों पे लड़ पड़े। छोड़ो कुरान, हमारी फिर वही कबायली तकसीम ही ठीक थी। अगर ये सब कुछ इस्लाम ने यही करना था तो फिर हम वहां गलत थे। वहां भी तो कोई अमीर होता था और कोई गुलाम होता था, कोई आका होता था, कोई नौकर होता था। इस्लाम खत्म हो जाता। इमाम का काम हुकूमत बचाना नहीं, इस्लाम बचाना। एक सत्र में आज की तकरीर बंद करने लगा हूं, वक्त बहुत ज्यादा फैल गया। मौजू इतना है कि इस पे घंटों बोला जाए। 5 मजलिसें बड़ी थोड़ी हैं, अशरे पढ़े जाएं तो सैयदा की तहरीक पढ़ी जाए। जिस अली ने ओहद में टूटी हुई तलवार से हजारों को दौड़ाया था, वो मदीने में चंद भगोड़ों से खौफजदा नहीं हुआ।